अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, पेशावर के रिहायशी नबी गुल को अपनी जान लिए 3 दिन गुजर चुके हैं। पेशावर में इश्रत सिनेमा चौक में PSO चलाने वाले नबी गुल का पिछले महीने 23,000 रुपए बिजली का बिल आया। उसने मोटरसाइकिल बेचकर बिल तो जमा करवा दिया, लेकिन जब इस माह 29,000 रुपए का बिल आया तो शायद बेचने को कुछ था नहीं और नबी गुल की हिम्मत जवाब दे गई। उसने बिजली के बिल से तंग आकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। यकीनन आप बिजली के बिलों के हवाले से ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि वो कौन सा खर्च है कि जिसे अगले माह तक उठा रखें ताकि बिजली का बिल अदा किया जा सके। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान जब से अवाम को बिजली के बिल मौसूल हुए हैं, सड़कों पर एहतजाज, वापडा अफसर का ऑफिस का घेराव, बिल जलाने के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है और अवाम का पारा हर गुजरते दिन के साथ चढ़ता जा रहा है। सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि मसाजिद से ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि कोई बिल अदा न करे और अगर किसी को कुछ हुआ तो अमले से निमट लिया जाएगा। बात सिविल नाफरमानी तक पहुंच रही है। एहलियान मानसेरा इस माह के बिजली के जालमाना बिल अदा नहीं करेंगे कि अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें और इस माह बिजली के बिल हरगिज अदा न करें। मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है, अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात वो जमा नहीं करवाए जाएंगे और जमा न करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कनेक्शन काटने की कोशिश करता है, तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास के दौरान ये इंकशाफ सामने आया कि अवाम को अभी महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी क्योंकि IPP मुआहिदों के खत्म होने में अभी 4 साल बाकी हैं। दौरान इजलास सेनेटर बहरा मनतंगी का कहना था कि लोग बिल जला रहे हैं, खैबर से कराची तक एहतजाज हो रहा है, सूरत हाल खराब है, सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं हम, मुल्क कमजोर हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? नाजरीन, इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि वो रियासती पॉलिसियां हैं कि जो गुज़िश्ता 30 साल से राइज हैं और अभी भी अमल पैरा हैं। हालांकि गुज़िश्ता हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी जमात के सरबरा मियां नवाज शरीफ ने जब 2013 में इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम तकसीमकार कंपनियों की निजकारी करेंगे, उनके बोर्ड्स पर बेहतरीन ऑन मेरिट प्रोफेशनल्स लगाएंगे। लोड शेडिंग की एक वजह बिजली और गैस की चोरी भी है। माहिरीन का कहना है कि इस चोरी का हुज्म 150 से लेकर 250 अरब रुपए तक सालाना है। इतनी बड़ी चोरी। हमने बिजली और गैस चोरों के खिलाफ भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया है। ये मुहिम पूरे अज़म के साथ जारी रहेगी। सरकारी और नीम सरकारी कॉरपोरेशनों और अहम इदारों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स के तकर्रुर के लिए एक शफाफ निजाम वज़ा कर लिया गया है। बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना प्राइवेटाइजेशन हुई, ना मेरिट के ऊपर प्रोफेशनल्स लगाए गए और जब से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अवाम के अंदर पाई जाने वाली बेचैनी में हर गुजरते घंटे हालात कशीदा होने का खदशा बढ़ रहा है। तकसीम कार कंपनियों की इमारतों पर हमलों के अलावा सरकार की तरफ से बिजली मुहैया करने वाले इदारों को बावर करवाया गया है कि ग्रीन नंबर प्लेट्स उतार दी जाएं वगरना हमलों से बचना मुश्किल होगा, जबकि मीटर रीडर्स घर घर जाके रीडिंग करने से भी इनकारी हो रहे हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि जो लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं उन्हें किसी जमात की आशीर्वाद हासिल नहीं। मौलाना सड़कों पर है, ना ही मुस्लिम लीग नवाज बिजली की कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मन पॉलिसियां करार दे रही है। अवाम का गुस्सा निगरान हुकूमत, साबका हुकूमत और मुफ्त बिजली खोरों पर है। इस वक्त सरकार अवाम से सिर्फ बिजली के बिल पर 14 इकसाम के टैक्सेस वसूल कर रही है। एक ही बिल पर 3 बार GST की वसूली की जाती है, जबकि बिजली की बुनियादी कीमत के अलावा बिलों में 48 से 50% टैक्स की मद में अदा करने होते हैं। एक आम आदमी बिजली तकसीमकार कंपनियों को 5 किस्म के टैक्सेस अदा करते हैं कि जिनमें बिजली की पैदावार, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, फिर टोटल बिल पर GST भी वसूल किया जाता है, जबकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो टीका है कि जो हर माह अवाम को लगाया जाता है। सोने पे सुहागा यह है कि अवाम जो पहले ही टैक्सेस और महंगी बिजली के बोझ तले दबे पड़े हैं, इससे टीवी फीस की मद में 35 रुपए भी हत्याए जा रहे हैं। और यही नहीं, अगले 90 दिनों के अंदर अंदर अवाम से 15 रुपए रेडियो फीस भी वसूल करने का प्लान है। अब आपके बिल पर 2 खाने हैं, आप मुलायजा कीजिए। पहले अगर अपने इस्लामाबाद के बिल्स देखें, ISCO चार्जेस और दूसरा गवर्नमेंट चार्जेस। बिजली तकसीमकार कंपनी आपसे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वसूल करती है, जो इसका हक है, यानी कि जो बिजली आपने इस्तेमाल की है उसका बिल। इसके अलावा तकसीमकार कंपनियां आपसे मीटर रेंट, सर्विस रेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल कॉस्ट सरचार्ज,
TR सरचार्ज, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी वसूलियां करती है। अब अगर हुकूमती टैक्सेस या महसूलात या वसूलियों को देख लिया जाए तो आप 14 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस दे रहे हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टीवी फीस, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, नीलम जेलम टैक्स, GST ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सेल्स टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। यहां दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि जब सरकार के पास टैक्स के नाम खत्म हो गए तो सरकार ने अवाम से एक टैक्स का नाम रखा एक्स्ट्रा और एक और टैक्स का नाम रखा फर्दर टैक्स, ये वसूल करने का फैसला किया। यही नहीं, इन एक्स्ट्रा टैक्सेस और फर्दर टैक्सेस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी वसूल की जाती है। ये टैक्सेस वसूल करने की वजह सर्कुलर डेट में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता इजाफा है, यानी कि सरकार बिल्स की अदम वसूलियों, बिजली चोरी, ट्रांसमिशन ऑनलाइन लॉसेज और दीगर मदों में होने वाले नुकसान को, यानी कि अपनी इन एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अवाम पर टैक्स आयद करके वो नुकसान भी पूरा करते हैं। अब रियासत ने यह फैसला किया है कि अगले साल अवाम से सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में 2 खरब रुपए वसूल किए जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा बहरहाल कोई ऑप्शन नहीं। कैपेसिटी पेमेंट वो बिजली की बुनियादी कीमत है, 65 से 71% जो बनती है कि जो पैदा हो या ना हो बिजली, लेकिन इस पर अदायगी करना लाजमी है। यही वजह है कि हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफा करती है और यही गुज़िश्ता हुकूमत ने किया। शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत ने 4 बार बिजली की कीमत में इजाफा करके फी यूनिट 18 रुपए 39 पैसे वसूल किए, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट और 6 माही एडजस्टमेंट इसके अलावा हैं। अक्टूबर 2022 यानी कि इक़्तिदार संभालने के फकत 7 माह बाद बिजली की कीमत में 4 रुपए 10 पैसे इजाफा किया गया। फिर तो शहबाज पीठ को जैसे पर ही लग गए हों। 100 यूनिट की कीमत 3 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए 6 पैसे कर दी गई। 101 से 200 यूनिट तक कीमत 16 रुपए 48 पैसे की गई। 201 से 300 तक यूनिट 11 रुपए 21 पैसे महंगा करके 22 रुपए 95 पैसे कर दिया गया। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक बिजली की फी यूनिट 23 रुपए 3 पैसे का कर दिया गया और 401 से 500 यूनिट तक फी यूनिट 35 रुपए 24 पैसे, 501 से ज्यादा फी यूनिट की कीमत 36 पैसे कर दी गई। 16 माह में इस इजाफे के साथ साथ शहबाज हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया है, इसके बाद बिजली की कीमत में मजीद इजाफा होगा। रवा माह इस्तेमाल होने वाली बिजली 89 रुपए 33 पैसे फी यूनिट में बन रही है, यानी कि रवा माह के बिल जब आपको मौसूल होंगे तो अपने आप को तैयार रखिए, 440 वॉट का झटका लगेगा। जो बिजली गुज़िश्ता साल जुलाई में फी यूनिट 31 रुपए 2 पैसे की थी, वो रवा माह 89 पैसे 33 पैसे फी यूनिट में पैदा हो रही है। एक मसला बिजली की बढ़ती कीमतें हैं कि जिनका बोझ अवाम पर पड़ रहा है। दूसरी जानिब वो मर्रात याफ्ता तबका है कि जिसको मुफ्त बिजली अवाम के पैसों पर मिलती है। आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अशाफिया की मर्रात पूरा करने के लिए पाकिस्तान $17.5 अरब खर्च करता है। हम आपके सामने कुछ मिसालें रख देते हैं। रियासत पाकिस्तान के बैंक के गवर्नर को सालाना 25 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और इसमें सालाना 10% इजाफा होता है। बिजली, गैस, ईंधन सब कुछ मुफ्त है। पाकिस्तान में गैस मुहैया करने वाले सबसे बड़े इदारे के MD की तनख्वाह 68 लाख रुपए है, जबकि बाकी सब कुछ मुफ्त है। बिजली, गैस सब चीजें मुफ्त हैं। पाकिस्तान में बिजली पैदावार का जिम्मेदार इदारा यानी कि वापडा, इसके मुलाजमीन सालाना 8 अरब 19 करोड़ रुपए मालियत के 34 करोड़ 40 लाख यूनिट्स की मुफ्त बिजली फूंक जाते हैं। मुफ्त बिजली के साथ साथ बिजली चोरी और बिलों की अदम वसूली भी बड़े मसले हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 500 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई है। एक मसला तकसीमकार कंपनियों की परफॉर्मेंस है। तकसीमकार कंपनियां यानी कि डिस्कोस के नुकसानात, अदम वसूलियों या आम फहम जबान में चोरी, पावर सेक्टर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात का हुजम बढ़कर 520 अरब से तजावुज कर गया है। नाज़रीन, नुकसान के एतबार से पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 37.47% नुकसान के साथ पहले नंबर पर है। सखर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी 35.62% के साथ दूसरे। हैदराबाद इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी 32.88% के साथ तीसरे। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 28.07% के साथ चौथे। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 14.84% के साथ 5वें नंबर पर, जबकि लाहौर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी 11.5% के साथ छठे और ट्राइबल इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 9.33% के साथ 7वें नंबर पर। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 9.1% के साथ 8वें। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 9% के साथ 9वें नंबर और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 8.18% के साथ 10वें नंबर पर है। नथिंग इज डन अबाउट इट।
یہ چوری، یہ انفیشنسی ہر حکومت آ کر وعدہ کرتی ہے، کر کے کوئی نہیں جاتا. نوبڈی کمٹس ٹو دیز ریفارمز. نہ افیکٹو ریگولیشن ہے، نہ پرائیویٹائزیشن ہے، نہ ہی اصلاحات ہیں. یہ چوری، بلوں کی عدم وصولی اور دیگر مسائل حل کرنا کس کا کام ہے؟ ریاست کا. مگر پرائیورٹیز، ترجیحات ہمیشہ کچھ اور رہی ہیں. تبھی پاکستان سالانہ $17 ارب ہسپتالوں، اسکولوں، عوام پر خرچ کرنے کی بجائے اشرافیہ پہ خرچ کرتا ہے. تبھی شاید ہم پاکستانی صرف چاند دیکھ سکتے ہیں اور ہندوستان چاند پر قدم رکھ کر نئی دنیائیں تسخیر کر سکتا ہے. کل کابینہ شارٹ ٹرم سولوشنز پیش کرے گی، ان کو امپروو کرے گی، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک شدید ضرورت ہے ہمیں کہ ان شارٹ ٹرم سولوشنز کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ریسٹرکچرنگ، انویسٹمنٹ، TND، ڈی ریگولیشن، ڈی سینٹرلائزیشن آف دا انٹائر پاور اینڈ انرجی سیکٹر ہمارے سامنے رکھا جائے. A very short break, we're going to be right back. صدر مملکت کی جانب سے طلب کی گئی قانونی رائے اور الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے باہمی مشاورت. بروقت انتخابات کا معاملہ قانونی ترشیحات میں الجھ گیا ہے. دوست ممالک بھی انتخابات میں تاخیر کا خدشہ بھانپ چکے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے عام انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. سپریم کورٹ میں PTI کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ صدر مملکت کو 90 روز میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے اور الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کا شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا جائے. درخواست میں الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. ناظرین، دوسری جانب حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بروقت انتخابات کے لیے تمام قانونی اور سیاسی آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہونے والی پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں اعتزاز احسن، رضا ربانی اور نیر بخاری نے قانونی پوزیشن پر بریفنگ دی. اس اہم ترین اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بروقت انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا آپشن استعمال کیا جائے گا. حکومت کی اتحادی جماعتیں MQM اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کی تاخیر سے متعلق خدشات ظاہر کیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں کی بنیاد پر انتخابات میں تاخیر ہرگز قبول نہیں. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو، صدر اعلان کرے چاہے الیکشن کمیشن اعلان کرے، اعلان 90 دن کے الیکشن کا ہونا ہے. غیر ضروری تاخیر سے گریز کیا جائے. 120 دن میں الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کر سکتا ہے. جبکہ مغربی ممالک کے سفارتکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں بروقت انتخابات نہیں ہو سکتے. موجودہ نگران سیٹ اپ مقررہ مدت سے آگے جا سکتا ہے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں اور بعض تکنیکی معاملات کی وجہ سے چند ماہ کی تاخیر برداشت کی جا سکتی ہے. تاہم اگر انتخابات اگلے سال فیبروری سے آگے تاخیر کا شکار ہوئے تو ملک کے لیے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. الجزیرہ اور ایسوسی ایٹڈ پریس کی خبر کے مطابق انتخابات میں تاخیر کی صورت میں مغربی ممالک پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون پر نظر ثانی کر سکتا ہے اور اس سے IMF سمیت امریکی زیر قیادت مالیاتی اداروں کے ساتھ پاکستان کی شمولیت پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن کے جوابی خط کے بعد ایوان صدر کی جانب سے وزارت قانون و انصاف سے بذریعہ خط رائے طلب کی گئی ہے. خط میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں عام انتخابات کی تاریخ دینا کس کا کام ہے؟ کیا تاریخ صدر مملکت دیں گے یا انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں سے انتخابی عمل پر مشاورت کا آغاز بھی ہو چکا ہے. ابتدائی مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے وفود نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کی اور اپنی جماعتوں کی طرف سے تجاویز پیش کی. تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن پر جانبداری کے الزامات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات مقررہ آئینی مدت میں کرانے میں ناکامی اور انتخابات کی تاریخ دینے کے معاملے پر تنازع نے الیکشن کمیشن کی ساکھ کو شدید متاثر کیا. ایسے میں چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی ابتدا تحریک انصاف سے کرنا حیران کن پیش رفت دکھائی دی. انتخابی عمل سے جڑا ایک معاملہ تاخیر کا ہے تو دوسرا تحویل کا، جو کسی طور ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے دور رکھے ہوئے ہے. آئرنی یہ ہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے 21 اضلاع میں 72 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخاب ہوئے. جنرل کاؤنسل، یوتھ، خواتین، مزدور، کسان اور اقلیتوں کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں تمام سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان اور عوامی نیشنل پارٹی نے حصہ لیا. غیر سرکاری نتائج کے مطابق 40 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب، جبکہ دوسرے نمبر پر تحریک انصاف نے 14 نشستیں جیت لیں. JUI 6، جماعت اسلامی 5، ANP 4، پیپلز پارٹی 2 اور TLP 1 نشست پر کامیاب ہوئے. حیران کن امر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بیشتر رہنما حتیٰ کہ اپنا چیئر پرسن جیل میں
بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جیلوں میں ہیں, کئی دھڑوں میں تقسیم ہے جماعت, کوئی آرگنائزیشن نہیں دکھ رہی, لیکن الیکشن میں ووٹ دینے کا رجحان اور مقبولیت ابھی باقی دکھ رہی ہے. بظاہر یہ چھوٹے پیمانے کے انتخابات تھے, مگر ایک بڑی تعداد میں ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. ایک طرف یہ آئینی مشق اور اس کے حیران کن نتائج, اور دوسرا پہلو کارکنان کی وہ تحویل ہے جو اس مشق کو متاثر کر سکتی ہے. بار بار جسمانی ریمانڈ, مقدمات در مقدمات, بعد از ضمانت ایک اور گرفتاری, یہ سلسلہ آج بھی تواتر سے جاری ہے. سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم اسپیشل کورٹس نے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا مسلسل تیسری مرتبہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے 2 روز کے لیے ایف آئی اے کی تحویل میں انہیں دے دیا ہے. اس سے قبل شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ اور پھر 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا, جس کے بعد پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین کے جسمانی ریمانڈ کی مدت اب 9 روز ہو چکی ہے. شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس سے مکمل کوآپریشن کی ہے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مزید ریمانڈ دینے کی, ناانصافی اور قانون کی حد تلفی کر رہی ہیں, یہ میرا حق سلب کر رہی ہیں اور یہ اب سیاسی انتقام لینا چاہ رہی ہیں. لیکن اللہ کا انصاف مجھے ہے اور میں اپنی جگہ پر قائم ہوں. جبکہ تحریک انصاف کی سینئر رہنما یاسمین راشد گزشتہ 4 ماہ سے زیر حراست ہیں. 4 اگست کو انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملے میں گرفتار تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع کی. 21 اگست کو ایک بار پھر یاسمین راشد کی جسمانی ریمانڈ میں 11 دن کی توسیع کر دی گئی. اب تک متعدد بار جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جا چکی ہے. آج ہی تحریک انصاف کی سابق رہنما شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا. عدالت نے بغاوت اور اشتعال انگیزی کے کیس میں آج ایمان مزاری کی ضمانت منظور کی. تاہم اڈیالہ جیل سے رہائی کے وقت اسلام آباد پولیس جیل کے باہر موجود تھی, جہاں سے پولیس نے ان کو پھر گرفتار کر لیا. انتخابات سے جڑے تاخیر اور تحویل, یہ 2 معاملات اور دونوں کے سنگین سیاسی نتائج. کیا حل کی گنجائش نکلی جا سکتی ہے؟ ایز آف رائٹ ناؤ nobody can say anything. تحریک انصاف کی بیشتر خواتین گزشتہ 3 ماہ سے زیر حراست ہیں. ختیجہ شاہ, صنم جاوید کا جوڈیشل ریمانڈ مزید 14 روز بڑھا دیا گیا ہے. بیل پرولونگ کرنے کے لیے مزید چارجز بھی ایڈ کر دیے گئے ہیں اور پھر فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت جب پیش کیا گیا تھا انہیں, تو تب مزید چارجز ایڈ کیے گئے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کیس کی سماعت کی اور دوران سماعت تفتیشی افسر نے خواتین ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید اضافے کی استدعا کی. عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے خواتین ملزمان کو مزید ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے گرفتار شدہ خواتین کی حراست کے معاملے پر شفافیت کے فقدان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ HRCP ریاست کو یہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہے کہ مجموعہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 167 کی روح سے عورتوں کو سنگین جرائم کے علاوہ کسی اور معاملے میں ریاستی تحویل میں نہیں رکھا جا سکتا. HRCP کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے. یاسمین راشد سمیت بیشتر خواتین کی گرفتاری کو 3 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. کبھی سماعت ملتوی, کبھی سرکاری وکیل میسر نہیں, تو کبھی جج رخصت پر چلے گئے. دوسری جانب ریاست کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ صحافی عمران ریاض کو گمشدہ ہوئے کم و بیش 4 ماہ بیت چکے ہیں. 9 مئی کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. ناقابل تردید ایک ریڈ لائن کراس کی گئی. اس دوران عمران ریاض کو سیالکوٹ سے حراست میں لے لیا گیا. 22 مئی کو ہونے والی لاہور ہائی کورٹ کی سماعت میں چیف جسٹس امیر محمد بھٹی نے استفسار کیا تھا کہ آئی جی صاحب عمران ریاض کی بازیابی سے متعلق آپ کی جانب سے کیا پیش رفت یا پروگرس ہے. آئی جی پنجاب نے جواب دیا تھا کہ ہم نے متعدد بار میٹنگز کی ہیں کہ جس میں ساری ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے. پورے پاکستان کی پولیس سے پوچھ لیا, کسی کے پاس عمران ریاض نہیں ہے. عمران ریاض خان پولیس کو مطلوب بھی نہیں تھے. ریاست کی بے بسی کا عالم یہ ہے ناظرین کہ آج 110 دن کے بعد بھی کوئی ادارہ, کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں. بات کریں گے اس ملک کے انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی صاحب سے. بگٹی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہل تو فرمائے دیجیے گا کہ ملکی حالات گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے. ٹیمپریچرز آر رائزنگ. آج نگران وزیر اعظم کی دوسرے اجلاس میں کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ عوام کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں آپ لوگ ہیں یا نہیں؟ شکریہ مہر. دیکھیں عوام جو ہے وہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہی ہے, لیکن ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہماری اکنامک سچویشن ہے, جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے, اور جس طریقے سے IMF کے ساتھ ہمارے پچھلی گورنمنٹ کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں, ظاہر ہے ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. پریورٹی عوام کو دینی ہے. اور آج بھی بڑی میراتھن سیشنز ہوئے, کل بھی آپ کو پتہ ہے سیشنز ہوئے تھے, اور اب کل کیبنٹ میں منسٹر پاور جو ہیں وہ ایک فارمولا لے کر آ رہے ہیں اور اس کی اپروول ہوگی تو ظاہر ہے وہ اناؤنس ہوگا.
جس میں عوام کے ریلیف کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے گا. بگٹی صاحب اب یہ تو انٹیریئر منسٹر حالات اس قدر سنگینی اختیار کر چکے ہیں کہ اب تو سینٹ کی کمیٹی بھی سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونے کے خدشات کا اظہار کر رہی ہے. آج بھی یہ ڈسکس ہوا. بطور وزیر داخلہ آپ اس صورتحال کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف چاہیے، لیکن ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ جس میں ہماری پاکستان کی عوام بڑی سنجیدہ ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ فار لاسٹ مینی ایئرز نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ان کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ملک کو نقصان پہنچانا یا اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا میرا نہیں خیال. سملرلی یہ اٹ ول گو ڈاؤن کہ ہم سب نے قومی جذبہ دکھانا ہے. قومی جذبے سے ہی قومی مسائل حل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں. مگر بگٹی صاحب 14 قسم کے ٹیکسز لگا رہے ہیں. قومی جذبہ کدھر سے اندر سے نچوڑ کے کھینچ کے لائیں؟ IMF معاہدے کی وجہ سے سبسڈی بھی نہیں آپ لوگ دے سکتے. آپ کے پاس گنجائش کیا ہے کہ کل آپ کی کیبنٹ بیٹھے گی؟ کون سی گنجائش ہے؟ کیا یہ ٹیکسز 200 یونٹ والوں کے لیے آپ لوگ ہٹا دیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے 63% آف پاپولیشن جو ہے وہ اس بریکٹ میں آتی ہے جس بریکٹ میں ان کو ایگزمپشن ہے اس ٹیکسز کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اور کیونکہ وہ 200 یونٹ یا اس سے ایک فارمولا دیا ہوا ہے پاور والوں نے، تو 63% پاپولیشن تو جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں ان کا تو پہلے ہی ٹیک کیئر کیا گیا. لیکن ظاہر ہے جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، یہ اچانک کی ہائیک جو ہے وہ اٹ از الارمنگ فار ایوری ون. یہ ظاہر ہے ہر کوئی اس پر پریشان ہے. اور جو ریلیف پیکج آ رہا ہے یا جو منسٹر پاور منسٹری جو ہے وہ کل کیبنٹ میں جو چیز پیش کریں گے تو لیٹ سی کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں. عوام کا درد تو یقیناً ہر فورم پہ موجود ہے، اور جس طریقے سے وہ فری یونٹس کی بات ہو رہی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے فار ایور، کہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ خاص طور پہ 16 گریڈ اینڈ ابو کہ وہ فری یونٹس لیں یا بجلی سستی لیں. تو جو ایک عام آدمی جس طرح کا بل دے رہا ہے اسی طرح کا 16 اینڈ ابو جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح. تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ خبر ہے کہ 16 گریڈ سے اوپر کسی کو یہ مفت بجلی نہیں فراہم کی جائے گی. لیکن بگٹی صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت بجلی چوری کے حوالے سے بھی اسی ہفتے ایک آرڈیننس بھی لانا چاہ رہی ہے. لائن لاسز اور چوری سب سے بڑا مسئلہ ہے ایز یو ویل اویئر. تو منتخب حکومتیں اس حوالے سے کوئی اقدامات نہ اٹھا سکی، ہماری بدقسمتی ہے. لیکن کیا نگران حکومت یہ کر پائے گی؟ جو لا انفورس کرنا ہے، جو چوری روکنا ہے، وہ تو ہر حالت میں حکومت کی یا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اس ذمہ داری کو نبھائے گی. ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کا چیلنج ہے کہ گراس روٹ تک جانا پڑے گا. بہت اس میں جو بگ فشز ہیں ان کو پکڑنا پڑے گا، جو چھوٹی مچھلیاں ان کو بھی پکڑنا پڑے گا. تو ظاہر ہے اس پر کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو کل کیبنٹ میں آئے گی. لیکن سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ اسی پر رکھنا چاہیے کہ اس جو لائن لاسز ہیں، جو چوری ہے بجلی کی یا گیس کی، اس کو بحیثیت قوم ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. سر مے بی آپ لوگ یہ کر پائیں کیونکہ آپ کے پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ نہیں لگا. یو آر این انٹرم گورنمنٹ. لیکن الجزیرہ اور ایسوسیٹڈ پریس کی خبر کے مطابق انتخابات میں تاخیر کی صورت میں مغربی ممالک پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. اینڈ دس از این الارمنگ ہیڈ لائن. اس سے IMF سمیت امریکی زیر قیادت مالیاتی اداروں کے ساتھ بھی ہماری شمولیت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ابھی تو یہ جنگ جاری ہے. انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. بٹ آل دیٹ بینگ سیڈ، یہ اتنی بڑی ہیڈ لائن متنبع کرنا کہ مزید فیبروری سے آگے چلے گئے تو منفی اثرات مرتب ہوں گے. ہاؤ سیریسلی آر یو ٹیکنگ دس؟ دیکھیے الیکشنز نے تو ٹائم پہ ہی ہونا ہے، اور یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہی ہم نگران حکومت آئی ہے. اور اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو پہلے حلقہ بندیوں کا کہا ہے، اور بہت وائزلی کہا ہے، بیکاز حلقہ بندیاں جو ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ جو ریپرزنٹیشن ہو وہ آبادی کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو. اس میں کوئی 4 مہینے کا ٹائم الیکشن کمیشن کو لگے گا اور 3 مہینے جو ہیں وہ الیکشن میں لگ جائیں گے. تو اٹ از ناٹ مور دین 7 months. تو دیٹ مینس کہ دا ڈیلے از فار 2 months وچ از ناٹ اے بگ ڈیلے فار سیک آف لیول پلینگ فیلڈ یا ایک اچھی
मुफ्ती साहब, मुझे हैरानगी हो रही है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आइन नेगोशिएबल समझ रहे हैं? 2-3 months नॉट मच. मेरा मतलब है सर, आइन इज वेरी क्लियर. 90 days इज अ स्टिपुलेटेड टाइम यू सपोज टू होल्ड इलेक्शंस. 90 दिन का मैंडेट है. आपकी हुकूमत के पास अब ये वाज़ेह है कि 90 दिन में इंतखाबात तो हो नहीं रहे. आप भी आपकी बात से भी समझ आ रही है. तो फिर आपकी हुकूमत किस तरह खिलाफ आइन इकदाम को जस्टिफाई करेगी? हुकूमत में बैठे रहेंगे आप लोग क्या? अगर सदर की लीगल टीम से कानूनी मशवरा उन्होंने मांग लिया है, अब अदालतों में भी ये इशू चला गया है, आप क्या समझते हैं आइन किसको ये इख्तियार देता है? पहले तो ये बताइए. देखिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यह इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है और पाकिस्तान का आइन जो है वो हल्का बंदियों के लिए भी बड़ा वाज़ेह है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए भी बड़ा वाज़ेह है. तो यह इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है. इसका हुकूमत से ना हमारी कोई विश लिस्ट में ये शामिल है कि ये पीरियड एक्सटेंड हो, ना हमारी कोई ऐसी इंटेंशन है. ये इलेक्शन कमीशन का काम है. वो जब इलेक्शन अनाउंस करेंगे, हम यहाँ पर आए हैं इलेक्शन प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए. वी आर हेयर टू हेल्प द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. वेन एवर दे अनाउंस द डेट वी विल सपोर्ट देम. और हमारा यही मैंडेट है और हम इसी मैंडेट के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं. बाकी डिसाइड करना है. देखिए, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और फिर कंसेंसस डेवलप हुआ है काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में, और उसने ये कंसेंसस पूरे पाकिस्तान का है, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन को दिया है. और उसके साथ दिया है कि पहले ये जो देखें, दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे वो हल्का बंदियां हैं चाहे वो इलेक्शन है. प्रायोरिटी पाकिस्तान के अवाम ने हल्का बंदियों को दी. जब मैं कहता हूं पाकिस्तान के अवाम ने, हमारे जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रायोरिटी दी है हल्का बंदियों को और उसके बाद इलेक्शंस को. तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही. मगर बुक्की साहब, आपकी दुरुस्तगी कर दूं रिकॉर्ड की, 2 उसमें चीफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड नहीं थे और एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैंने तो इसीलिए हामी भरी थी सिंध के क्योंकि हमें कहा गया था इंतखाबात फिर भी बर वक्त होंगे. सो दैट्स 3 out of 7 विच आर नाउ नॉट इवन इलेक्टेबल माइंड यू. लेकिन पीटीआई ने भी बर वक्त इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है. बुक्की साहब, पीपल्स पार्टी भी अब तैयार है, सवाए नून लीग के सभी जमातें 90 दिन में इंतखाबात चाह रही हैं. तो अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया तो निगरान हुकूमत इस हुक्म की तामील कराने की पोजीशन में है? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है. मैंने आपसे पहले कहा है कि इलेक्शन कमीशन डेट जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक उसने अनाउंस करना है, हमने अनाउंस नहीं करना है. मगर निगरान हुकूमत आ गई है. मगर सर, एक बड़ा अहम मसला है जो मैंने अभी इब्तिदाई में भी बताया, पकड़ धकड़, मुकदमात का इंदराज, रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारियों का मामला थमा नहीं है. आज भी शाह महमूद कुरैशी का तीसरी बार जिस्मानी रिमांड दिया गया है और वो यास्मीन राशिद की रिमांड में भी इजाफा हो गया है. ईमान मजारी रिहाई के फौरी बाद एक बार फिर गिरफ्तार हो गई. रिहाई के बाद गिरफ्तारियों की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन ये टोन और टेनर था पिछली हुकूमत का, ये चलन था. ये सिलसिला कब तक थमेगा? आप लोग तो डे टू डे काम करने के लिए आए थे, लेकिन तसलसल पिछली हुकूमत का ही दिख रहा है. देखें, हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है. देयर आर इंस्टीट्यूशंस. पुलिस एक इंस्टीट्यूट है, एफआईए एक इंस्टीट्यूशन है. वो इंस्टीट्यूशन अपने फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करती हैं और एफआईआर कोई भी इंसिडेंट होगा, कोई भी वो होगा, वो अनरिकॉर्डेड तो नहीं जा सकता है. तो फिर उसकी रेमेडी के लिए कोर्ट्स मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है. अब रिमांड्स तो कोर्ट्स ने देना है. वो हम प्रोसिक्यूशन अपने को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो जाहिर है टाइम मांगती है और वो कोर्ट्स उनको टाइम दे देती है. बाज केसेस में नहीं भी देती है. तो ये तो मैं समझता हूं कि अगर कहीं कोई गलत चीज होगी तो हम जरूर उसको लुक आफ्टर करेंगे. लेकिन बुनियादी तौर पे ये इदारे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे रह के काम कर रहे हैं और ये पुलिस का काम है. पुलिस सिर्फ मामला जुडिशल नहीं है बुक्टी साहब सिर्फ, बिकॉज अगर मैं आपको खवातीन का ही बता दूं जो जेलों में मौजूद हैं, उनकी बेल को प्रोलॉन्ग करने के लिए, खींचने के लिए मजीद नए नए चार्जेस लगाए जा रहे हैं और ऐड किए जा रहे हैं सिस्टम के अंदर. बिकॉज गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई, तो अब मजीद चार्जेस डाल के मामला लंबा खींचा जा रहा है. शाह महमूद कुरैशी ने भी आज कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है. मुझे देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे. वो एक साइफर केस में वांटेड थे और ये साइफर केस पिछली हुकूमत के टाइम पे बना था और मैं समझता हूँ कि ठीक बना था. उस साइफर को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जिसकी बुनियाद पर एक इतना बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया और फिर एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल वायलेंस हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा है, जो 9 मई के शेप में आया और उसने रियासत के न्यूक्लियस पे हमला किया है, नेशनल एसेट्स पे हमला किया है, शोहदा की यादगारों को जलाया गया है, जिना हाउस को जलाया गया है, सो एंड सो ऑन.
اب اس کے بعد جہاں تک آپ ایمان مزاری صاحبہ کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں اس کی اجازت تو کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے کہ آپ آرمڈ فورسز کے خلاف، آپ ریاست کے اہم ترین ادارہ جن کی ذمہ داری ریاست کی دفاع ہے، اس کو آپ ملائن کریں، اس کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کریں جس طرح کی پی ٹی ایم کے جلسے میں انہوں نے کی، تو ظاہر ہے وہ پولیس، میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہر چیز ریکارڈ پہ لاتی ہے، اور یہ ریاست کے اداروں کا کام ہے کہ وہ ایونٹس جو دن بھر ہو رہے ہیں ان کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ اب ریمیڈی کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے، جس کیس میں ان کو ضمانت ملی تو اس میں تو نہیں ان کو گرفتار کیا گیا، غیر قانونی کام تو نہیں کیا گیا۔ اب اگر واقعات زیادہ ہوں گے، دن میں اگر 200 واقعات ہوں گے تو 200 ایف آئی آر کٹے گی، اگر وہ بار بار کوئی لا وائلیٹ کرے گا تو بار بار ایف آئی آر کٹے گی، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بگٹی صاحب، مگر پرانی ایف آئی آرز کو دیکھا جائے وہ کنٹینیو سمجھ آتی ہے، مگر نئے چارجز، نئی ایف آئی آرز، اس پہ سوال تھا۔ مگر سر 110 دن عمران ریاض خان کی گمشدگی کو بھی ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ مجھے اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ملی کہ عمران ریاض صاحب کدھر ہیں اور کہاں پر ہیں، ان کے کوئی ویئر اباؤٹس کا بھی مجھے نہیں پتا ہے، اور کس نے ان کو غائب کیا ہے۔ پنجاب حکومت شاید اس پر آئی جی پنجاب نے بہت پہلے کورٹ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور مجھے اس بارے میں علم نہیں۔ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں بگٹی صاحب، کیا آپ کے ریڈار کے اوپر ایک گمشدہ صحافی، ایک گمشدہ شہری نہیں ہے؟ کیونکہ جمہوری ریاستیں ایسے تو کسی ٹارگٹ کلر یا دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں کرتی جیسا سے صحافیوں سے سلوک روا کیا گیا ہے، بٹ چلیں آپ صحافی نہ بھی مانیں، اس پاکستان کا شہری ہے وہ، اگر عمران ریاض کا جرم اس سے بھی بڑا ہے تو پھر عدالتوں کے روبرو پیش کر دیا جائے، ناقابل تلافی سزا دے دی جائے سر، لیکن آزاد ریاستیں دستور و انصاف کے ساتھ چلتی اچھی لگتی ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے ریڈار میں اس سے پہلے تو نہیں تھی، لیکن آج آپ کہہ رہی ہیں تو میں ضرور پتہ کروں گا۔ مجھے تو اس سے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہہ تو رہے ہیں لوگ کہ وہ مسنگ ہے، ان کی فیملی کہہ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھے ہیں کہ جب تک کوئی سالڈ ایویڈنس نہ آئے کہ وہ واقعی مسنگ ہے، سیلف ڈسپیرنسز ہو سکتی ہیں، لیکن میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے میں اپنے جو انسٹیٹیوشنز جو میرے نیچے ہیں، ایف آئی اے، اسلام آباد پولیس اور اسی طرح باقی جو ہے، میں آئی کین آسک دیم، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایف آئی اے یا پولیس اس طرح کام نہیں کر سکتی ہے کہ کسی کو غیر قانونی اتنا عرصہ، جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ اتنے دن ہو گئے، وہ کسی کو غیر قانونی حراست سر بہت بڑا قدم ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ کی طرف اگر آپ اپڈیٹ لیں اور قوم کو آگاہ کریں۔ ملک ایک بڑی نازک صورتحال میں ہے، جڑامالہ میں بھی جو کچھ ہوا وہ کسی بھی ریاست کے لیے مناسب نہیں ہے، اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، چرچز کو آگ لگا دی گئی، نان مسلمز کو غیر محفوظ کر دیا گیا۔ آئی جی آج فرما رہے تھے کہ اس واقعے میں را ملوث ہے، دشمن ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ہے۔ ایز انٹیریئر منسٹر واٹ مور انفارمیشن ڈو یو ہیو سر؟ دیکھیں، فرام دا ڈے فرسٹ اس سے سازش کی بو آ رہی تھی کہ آپ ایک ماسک میں صبح صبح جا کے ایک چیز رکھ دیتے ہیں اور اس میں جو توہین آمیز وہ کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو جائیں اور پھر اس طرح کا عمل کریں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سازش ہی لگتی ہے اور ایک منظم سازش لگتی ہے۔ اب ظاہر ہے آئی جی پولیس نے کہا ہے تو کچھ سالڈ ایویڈنسز ہوتے ہیں، کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں، تو اب سالڈ ایویڈنسز کا پلیٹ فارم شاید یہ نہیں ہے جس پر میں اور آپ بات کر رہے ہیں، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنسز تو یہی کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ انٹیریئر منسٹر موجود تھے سرفراز بگٹی۔ آپ نے گفتگو سنی۔ A very short break, we're going to be right back. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اہم ترین فیصلہ کل دن 11 بجے سنا دیا جائے گا۔ کل ہی سپریم کورٹ میں توشہ خانہ نیلامی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور آج ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں حالت زار پر مبنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج ایک بار پھر طویل دلائل دیے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی مخالفت کی۔ انہوں نے اپنے دلائل میں بھارتی مقدموں کا حوالہ بھی دیا اور ایک بار پھر یہ نقطہ اٹھایا کہ مختصر حکم
کی بنیاد پر سزا معطلی کی اپیل کی مخالفت نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو نوٹس کیے بغیر اپیل پر کارروائی نہیں کی جا سکتی. امجد پرویز نے دوران دلائل یہ دعویٰ بھی کیا کہ 50 سالوں میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی شکایت آج تک کسی مجسٹریٹ کے پاس نہیں گئی. مجسٹریٹ کے پاس تو کسی شکایت پر آرڈر پاس کرنے کا اختیار ہی نہیں. مجسٹریٹ صرف اپنے دائرہ اختیار کی درخواست پر آرڈر جاری کر سکتا ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شکایت فائل کرنے میں کوئی کوتاہی ہے بھی تو اس کا اثر ٹرائل پر نہیں پڑے گا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے عرض کی کہ جی ہاں میں یہی نقطہ اٹھا رہا ہوں. الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا کے گزشتہ سماعت پر اختیار کیے گئے موقف کو بھی رد کرنے کی کوشش کی کہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی. امجد پرویز نے موقف اپنایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا نے بیانیہ بنا دیا ہے کہ یہ کوئی پہلا کیس ہے کہ جس میں ملزم کو حق دفاع کا موقع نہیں دیا گیا. الیکشن کمیشن کو شکایت دائر کرنے کے لیے اجازت نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا گیا. در حقیقت سیکرٹری کمیشن نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ہی شکایت دائر کرنے کی اجازت دی. طویل ترین دلائل کے آخر میں وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت سے استدعا کی کہ میں نے عدالتی نظیریں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, عدالت دیکھ لے. کل بہت بڑا دن ہے, فیصلہ سامنے آئے گا, سپریم کورٹ منتظر رہے گی. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ